ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندے کو جب قبر میں رکھا گیا تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو پیٹھ پر 100 کوڑے مارو، اور یہ عالم برزخ کے جہنم کے کوڑے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کوڑے مارنے کے لیے تیار ہوئے تو اس بندے نے اللہ رب العالمین سے گریہ اظہاری کی، اے اللہ مجھے 100 کوڑے مارنے کا حکم ہوا ہے، میرا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بالکل راکھ بن جائے گا۔ منت سماجت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 کوڑے اس کے معاف کر دیے، صرف ایک کوڑا مارنے کا حکم دیا۔ جب ایک کوڑا فرشتوں نے اس کی پیٹھ پر مارا تو وہ سارے کا سارا وجود، اس کی ہڈیاں بالکل سرما اور راکھ بن گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا، ہڈیوں کو اور راکھ کو دوبارہ سے اس وجود کو بنایا گیا۔ جب وہ وجود دوبارہ تیار ہو گیا تو اس بندے نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ میں گنہگار ضرور ہوں، خطا کار ضرور ہوں، میری پیٹھ پر کوڑے مارنے کا حکم ہوا ہے، مجھے لگے بھی ہیں اور اس کی تکلیف بھی میں اب تک برداشت کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میرا گناہ کیا تھا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس بندے کو بتایا، لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلَاةً بِغَيْرِ طَہَارَةٍ، تو نے دنیا کے اندر نمازی ضرور تھا، تو نے ایک نماز ایسی پڑھی تھی جو بغیر طہارت کے پڑھی تھی۔ محدثین نے بغیر طہارت کے 2 ترجمے کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے وضو تو کیا تھا لیکن وضو کے کچھ اعضاء جو ہیں وہ خشک رہ گئے تھے، جب خشک ہو گئے تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھی تھی، اس کے اوپر غسل جنابت فرض تھا، اس نے غسل نہیں کیا تھا، بغیر غسل کے اس نے نماز پڑھی تھی۔ تو ایسی غلطیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔